أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین و ناظرین، درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ زمر کی آیات نمبر 3 کو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے آیات نمبر 3 کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر مفہوم آپ کو بتاتا چلوں۔ ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ یہ تو اس آیات کا بامحاورہ ترجمہ ایک بار پھر سن لیجئے۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دے۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ اب اس آیات کریمہ کا مختصر مفہوم، اس سے پہلی آیات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اسی امر کی حقیقت کو یہاں بھی بیان کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے دلیل کے طور پر یہ آیات پیش کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے اس کی بندگی تم کو کرنی چاہیے، کیونکہ خالص اور بے آمیز اطاعت و بندگی اللہ کا حق ہے، بے شرکت۔ دوسرے الفاظ میں بندگی کا مستحق کوئی دوسرا ہے ہی نہیں کہ اللہ کے ساتھ اس کی بھی پرستش اور اس کے احکام و قوانین کی بھی اطاعت کی جائے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کی خالص اور بے آمیز بندگی کرتا ہے تو انتہائی غلط کرتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ بندگی غیر کی آمیزش کرتا ہے، یعنی غیر اللہ کی، تو یہ بھی حق کے سراسر خلاف ہے۔
اس آیات کی تشریح اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جو ابن مردویہ نے یزید الرقاشی سے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم اپنا مال دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا نام بلند ہو، نمائش، کیا اس پر ہمیں کوئی اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، کوئی اجر نہیں۔ اس نے پھر پوچھا، اگر اللہ کے اجر اور دنیا کی نمود و نمائش دونوں کی نیت ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی لا يقبل الا من اخلص له، اللہ تعالیٰ کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا جب تک وہ خالص اسی کے لیے نہ ہو۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات کریمہ بھی تلاوت فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے کی، الا للہ الدین الخالص۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کی مقبولیت اللہ کے نزدیک بمقدار اخلاص ہے۔ متعدد آیات میں ارشاد تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کا حساب گنتی سے نہیں بلکہ وزن سے ہوتا ہے۔ وزن معیار کو کہتے ہیں۔ کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے بلکہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ جیسے کہ قرآن کے مقام میں ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میزان، انصاف والا میزان یعنی ترازو قائم کیا جائے گا۔ اس میں بھی بتلایا کہ اللہ کے نزدیک اعمال کی قدر اور وزن بقدر اخلاص ہوتا ہے۔ جتنا اخلاص سے عمل ہو اس کا وزن زیادہ۔ یہ ظاہر ہے کمال اخلاص بدون کمال ایمان حاصل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اخلاص کامل یہ ہے کہ اللہ کے سوا نہ کسی کو نفع ضرر کا مالک سمجھے، نہ اپنے کاموں میں کسی غیر اللہ کو متصرف خیال کرے، نہ کسی طاعت و عبادت میں غیر اللہ کا اپنے تصور سے دہیان آنے دے، خیال آنے دے۔ غیر اختیاری وساوس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسلمانوں کی صف اول ہیں۔ ان کے اعمال و ریاضت کی تعداد کچھ زیادہ نظر نہیں آئے گی، مگر اس کے باوجود ان کا ادنا عمل باقی امت کے بڑے بڑے اعمال سے فائق ہونے کی وجہ ان کا کمال ایمان اور کمال اخلاص ہے۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اعمال کا جو معیار ہے، ویلیو ہے، وہ اخلاص سے ہوتا ہے۔ اخلاص سے بھرپور اعمال وزنی ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ کفار مکہ بھی کہا کرتے تھے، بلکہ دنیا کے تمام مشرکین کفار یہی کہتے ہیں کہ ہم دوسرے ہستیوں کی عبادت ان کو خالق سمجھتے ہوئے نہیں کرتے۔ خالق تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ دراصل معبود بھی اسی کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کی برگاہ بہت اونچی ہے، جس تک ہماری رسائی کہاں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم ان بزرگ ہستیوں کو ذریعہ بناتے ہیں تاکہ یہ ہماری دعائیں اور التجا اللہ تک پہنچا دیں۔ یہ ایک بہانہ پیش کرتے ہیں۔ اور آگے ان کے درمیان بھی، کفار کے درمیان بھی، مشرکین کے درمیان بھی آپس میں بھی اختلافات ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اتفاق و اتحاد صرف توحید ہی کے اندر ممکن ہے۔ شرک میں کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا ہے۔
دنیا کے مشرکین کبھی اس پر متفق نہیں ہوئے ہیں کہ اللہ کے ہاں رسائی کا ذریعہ آخر کون سی ہستیاں ہیں، کس کے نزدیک کچھ دیوتا اور دیویاں کا اس کا ذریعہ ہیں، اور ان کے درمیان بھی سب دیوتاؤں اور دیویوں پر اتفاق نہیں ہے، اختلاف ہے۔ کسی کے نزدیک چاند سورج اس کا ذریعہ ہے اور وہ بھی آپس میں اس پر متفق نہیں، ان میں سے کس کا کیا مرتبہ ہے اور کون اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، سورج ہے یا چاند ہے یا جو بھی۔ کسی کے نزدیک وفات یافتہ بزرگ ہستیاں اس کا ذریعہ ہیں اللہ تک پہنچنے کا، اور ان کے درمیان بھی بے شمار اختلافات آپ کو نظر آئیں گے۔ کوئی کسی بزرگ کو مان رہا ہے، کوئی کسی اور کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مختلف ہستیوں کے بارے میں یہ گمان نہ تو کسی علم پر مبنی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی ایسی فہرست آئی ہے کہ فلاں فلاں اشخاص ہمارے مقرب خاص ہیں، لہٰذا ہم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تم ان کو ذریعہ بناؤ۔ کوئی فہرست نہیں۔ یہ تو ایک ایسا عقیدہ ہے جو محض وہم اور آندھی تقلید، عقیدت اور اسلاف کی بے سوچے سمجھے تقلید سے لوگوں میں پھیل گیا ہے۔ اس لیے لامحالہ اس میں اختلاف ہونا ہی ہے اور بے شمار اختلافات سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 الفاظ استعمال فرمائے ہیں، لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ اب ان 2 الفاظ کے بارے میں ذرا دیکھ لیجئے۔ ایک تو ہے کاذب، دوسرا کفار۔ کاذب ان کو اس لیے فرمایا گیا، ان لوگوں کو، انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹ اور جھوٹے عقیدت گاڑ لیا ہے کہ فلاں ہمیں اللہ تک رسائی کرے گا، فلاں یہ لات منات وغیرہ وغیرہ، پھر یہی جھوٹ وہ دوسروں میں پھیلاتے رہے اسی جھوٹ کو۔ رہا کفار تو اس کے 2 معنی ہیں، ایک سخت منکر حق، اس کو بھی کفار کہیں گے، یعنی توحید کی تعلیم سامنے آ جانے کے بعد بھی یہ لوگ غلط عقیدے پر مصر ہیں۔ دوسرے کفران نعمت، یعنی نعمتیں تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کر رہے ہیں، پا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور شکر گزاری ان ہستیوں کی ادا کر رہے ہیں جن کے متعلق انہوں نے اپنی جگہ یہ فرض کر لیا ہے کہ یہ نعمتیں ان کی مداخلت کے سبب سے مل رہی ہیں۔ اس لیے ان کو کفار بھی کہا گیا اور کاذب بھی ان کو کہا گیا، اس لیے کہ جھوٹے عقیدت انہوں نے من گڑت عقیدت پیدا کر رکھے اور ان کو پھیلا رہے، اس لیے ان کو کاذب، اور یہ کفران توحید بھی کر رہے ہیں اور کفران نعمت بھی کر رہے ہیں، اس لیے ان کو کفار بھی کہا گیا، جو مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔